بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، خبریں آج شیئر کرنی ہیں آپ کے ساتھ تینوں خبریں بہت اہم ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے حالات کی سنگینی سے متعلق بات کی ہے۔ یہ کیا چکر ہے اور اس خط میں کیا انہوں نے ذکر کیا ہے؟ تدفین ہو گئی ہے جناب بے کس بیچارے مظلوم مزدوروں کی، اور وزیر اعظم صاحب آپ کوئٹہ روانہ ہو گئے ہیں۔ جب آپ ویڈیو یہ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب پہنچ بھی گئے ہوں، ان کی ملاقات بھی جاری ہو وغیرہ۔ اور کس نے کیا کردار ادا کیا، اب کیوں گئے؟ پہلے میں نے ویڈیو کی تھی کہ کیوں نہیں جا رہے، خوف کیا ہے، کیا مسائل ہیں۔ اور تیسری خبر یہ شیئر کرنی ہے جناب کہ پی ٹی ایم کے رہنما علی وزیر جو کہ گرفتار ہیں، ان کی نااہلی کا ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ یہ ریفرنس کس نے دائر کیا، کہاں دائر کیا، ان کی نااہلی کن بنیادوں پر یہ ریفرنس دائر کیا گیا، ریفرنس ہے کہاں اس وقت، یہ اس پہ بات کریں گے۔ شیخ رشید صاحب، پہلی خبر پہ آ جائیں جناب۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے وزیر اعظم کو خط لکھا۔ بیسیکلی خط انہوں نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو لکھا، ظاہر ہے جو کہ ایک پراپر چینل ہے، جو کہ طریقہ کار ہے، اسی کے مطابق لکھا انہوں نے۔ اور انہوں نے کہا، انہیں بتایا کہ بھائی وفاقی اداروں کے ملازمین 12 جنوری سے ریڈ زون میں احتجاجی مظاہرے کی کال دے چکے ہیں، وہ دھرنا بھی دے سکتے ہیں۔ اور انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا کہ اس میں پی آئی اے ہے، یوٹیلیٹی سٹورز ہے، پیمز یعنی جو ہاسپٹلز وغیرہ، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لوگ ہیں، ریڈیو پاکستان کے لوگ ہیں، پی ٹی سی ایل کے لوگ ہیں، پینشنرز بھی ہیں، او جی ڈی سی ایلز کے لوگ ہیں، باقی محکموں کے پینشنرز ہیں، کلرکس ہیں، لیبر یونین کے لوگ ہیں۔ اور یہ بہت بڑی تعداد میں اسلام آباد آ رہے ہیں، اور 12 جنوری کو انہوں نے ریڈ زون میں احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور اس احتجاج کے دوران دھرنا بھی ہو سکتا ہے اور دھرنا طویل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ شیخ رشید صاحب نے خط لکھ کے وزیر اعظم صاحب کو بتا دیا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ چونکہ 19 جنوری کو پی ڈی ایم نے یعنی اپوزیشن نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے احتجاج کی کال آلریڈی دی ہوئی ہے، اگر یہ ملازمین کا دھرنا طویل ہو گیا تو پی ڈی ایم یا اپوزیشن اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اب یہ حالات کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ کہ ویسے ایک بات ہے، میں سوچ رہا تھا کہ خان صاحب نا، آپ اگر اس کا انالیسس کریں اور پیچھے ذرا ٹائم لائن نکال کے دیکھیں تو ہر دوسرے ہفتے جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ آج میں فلاں بند کر دوں گا، پرسوں میں یہ بند کر دوں گا، ترسوں میں یہ شہر بند کروں گا، اس کے بعد فلاں تاریخ کو میں پورا پاکستان بند کروں گا۔ انہوں نے تقریباً پچھلے 5 برس میں جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، کسی کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ تو آئی تھنک کہ کچھ مقافات عمل بھی ہوتا ہے نا اس طریقے سے، کہ یہ جو احتجاج اس طریقے سے ہو رہا، اور پھر یہ احتجاج معاف کیجیے گا، اور اگر وہ دھرنے میں بدلتا ہے اور اس دھرنے میں شرکت پھر پی ڈی ایم کی بھی ہو جاتی ہے اور وہاں سے وہ طوالت اختیار کر لیتا ہے، تو یہ خط اچھا، اس میں کیا شیخ صاحب نے اپنے یعنی کہ میرے سر سے اترے آپ کے سر پہ پڑے، اس طریقے سے یہ ثبوت دیا ہے، یا شیخ صاحب نے واقعی سنگینی کا ایک اس کو سنگینی کو بھانپتے ہوئے، اس کو سونگتے ہوئے، اس کی شدت کو یہ وزیر اعظم صاحب کو آگاہ کیا ہے؟ یا شیخ صاحب تو آپ کو پتہ نا شیخ صاحب کن کے بندے ہیں، تو بہت سارے یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا، صرف یہاں پہ ایشو نہیں ہے، باقی جماعتوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں کے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی جماعت والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کے ہیں۔ تو اسی طرح سے شیخ صاحب کن کے بندے ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو کیا یہ سنگینی کا، واقعات کی، حالات کی سنگینی کا اس طریقے سے انفارم کرنا کہ آپ نے سر سے اتارنا وہاں ڈالنا، جی میں نے تو بتا دیا تھا اس طریقے سے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے۔ اور 19 جنوری کو جو پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو احتجاج ہے، وہ احتجاج میں بتا چکا ہوں کیوں ہے۔ وہ حالانکہ الیکشن کمیشن نیب سے پہلے، نیب کے سامنے تو کوئی احتجاج کی تک بنتی ہے نا کہ وہ تو پی ڈی ایم بہت دفعہ اس طرح، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو احتجاج ہے وہ شاید وہ احتجاج کوئی پرانی دھاندلی یا وہ اس حوالے سے نہیں، بلکہ وہ احتجاج اس لیے ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کھولا جائے۔ اور فارن فنڈنگ کیس کیوں کھلوا رہے ہیں؟ کوئی لوگ کھلوانا چاہتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کھلوانا چاہتے ہیں،
وہ ان لوگوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی آپ جو ہے نا کمیٹی بنائیں مذاکرات کی اپوزیشن کے ساتھ، اور خان صاحب ضد پہ اڑے ہیں اور ڈٹے ہیں کہ جی نہیں میں نے کمیٹی نہیں بنانی، اور پھر وہ کمیٹی جناب نہیں بنی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے احتجاج ہوگا، اور فارن فنڈنگ کیس بھی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اشارے دینے شروع کر دیے ہیں کہ وہ دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ اب اس پہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہاں پہ خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں، کہاں پہ کیا صورتحال اختیار کرتی ہے۔ اگر یہ خان صاحب اس پہ بھی اسی طرح سے ڈٹ کے کھڑا رہا کپتان، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ فارن فنڈنگ کیس کھلا تو وہ اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ اس کا مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں فیصلہ ہوگا۔ آ جائیں جناب دوسری خبر پہ۔ تدفین تو ہو گئی مظلوم بے کس مزدوروں کی اور ہزارہ برادری کے ان 11 شہداء کی، اور وزیر اعظم بھی اب کوئٹہ روانہ ہو گئے۔ بہت سارا سوشل میڈیا پہ جو تنقید ہوئی کہ جناب اس طریقے سے انا جیت گئی اور شہید ہار گئے، یعنی کہ انہوں نے انورٹڈ کاماز میں لوگوں نے لکھا کہ انا جیت گئی، بلیک میلرز ہار گئے، جن کو بلیک میلر کہا تھا۔ اچھا، وزراء کی اکثریت نے نا یہی مشورہ دیا تھا جانے کا، اور یہ اب میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اکثر وزراء نے یہی، کیبنٹ میں یہ ایشو اٹھا تو اکثر وزراء نے یہی مشورہ دیا۔ گو کہ انیشیلی شیخ رشید صاحب نے بتایا جا رہا ہے کہ کہا تھا کہ آپ انیشیلی 1-2 دن کے لیے نہ جائیں، کیونکہ وہاں پہ سینٹیمنٹس بہت ہائی ہیں، وہاں پر جذبات بہت ہائی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بپھر جائیں تو وہاں پہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو بن جائے۔ لیکن بعد میں ان کی طرف سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وزارت داخلہ کی طرف سے بھی یہی تجویز آئی۔ جناب فواد چودھری صاحب سمیت ندیم افضل چاند صاحب کا تو کل آپ نے ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ بے کس و بے یار و مددگار مظلوم مزدوروں کی لاشوں میں شرمندہ ہوں، یعنی اس طرح کی انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا۔ تو یہ بڑی بات، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا، فواد چودھری صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا، ایون فیصل واؤڈا صاحب نے بھی یہی مشورہ، اور بھی بہت سارے مشیران نے یہی مشورہ دیا، علی زیدی صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا جانے کا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وزراء کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جب کوئی ایک مائنڈ بنا لیں، اور وہ مائنڈ کیسے بنا، اب یہ بہت ذرائع اندر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مائنڈ وہی بنا جس طریقے سے بنی گالا اسٹیبلشمنٹ نے انہیں مشورہ دیا کہ نہیں جی آپ نے لاشوں کو دیکھنا نہیں ہے ورنہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا، ورنہ بہت ہی کوئی سنگین صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تہمات پرستی جو ہے، اس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے اس پہ عمل کر کے، یا جو بھی ہے جو سیکیورٹی ریزنز کو سامنے کا بہانہ بنا کے، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کے بعد ان کو ایک طرح سے بلیک میلر کہہ دیا۔ اچھا، اس میں بھی ایک بڑی کرٹیکل بحث شروع ہو گئی ہے اب اس کے بعد پورے ملک میں مظاہرے شدید ہو گئے۔ اسلام آباد میں لاہور تو جام تک ہو گیا نا، لاہور تو بالکل بلاک ہو گیا تھا، آنے جانے کے راستے بلاک ہو گئے تھے، بلکہ وہاں کے مظاہرین نے تو اس بیان کے بعد یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ اب لاشوں کے ساتھ ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ اور ادھر سے نواز شریف صاحب نے بھی اپنی جماعت کو انسٹرکشن دے دی کہ آپ جو ہے نا پوری طرح سے حمایت کریں اور پارٹیسپیٹ کریں، شرکت کریں اس دھرنے میں اور ان احتجاج میں بھی، اور اس قسم کے مظاہروں میں بھی، اور اگر وہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو اس میں بھی، اور سارا کچھ۔ ادھر سے مریم نواز صاحبہ نے بھی، وہ بہت ہی ایکٹیو تھیں۔ تو خیر، اچھا اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ان کو بلیک میلر تو کہا، اب چلیں، وہ ان کی تدفین ہو گئی۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں نے رابطہ کیا، کوئی خود طلعت حسین صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اور بہت سارے اور بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی ایران نے بھی رول ادا کیا ہے تدفین میں۔ تو ایران سے رابطہ کیا گیا، ایران کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ بھی، ظاہر ہے یہاں پہ ایک جو 2 اینٹاگونسٹک ایک کیمپس ہیں، کوئی سعودی کیمپ یا ایرانین کیمپ، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو ڈیفینیٹلی ان کا اثر رسوخ ضرور رہتا ہے، اس میں کوئی وہ، لیکن اب بات یہ ہے کہ کس نے ریکویسٹ کی پھر ایران سے کہ آپ رول ادا کرو، اور اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی، اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب پہلے دن ہی چلے جاتے تو یہ اتنا ایشو کمپلیکیٹڈ نہیں ہونا تھا، اتنا ان کو بلیک میلر کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا اس طریقے سے زلفی بخاری صاحب کے وہاں پہ جا کے وہ ویڈیو وائرل ہونا کہ آپ کیا فائدہ دے سکتے ہیں پھر وزیر اعظم کو، آپ کیا یعنی بارگیننگ ٹائپ کرنا، اس طریقے سے کیبنٹ کی باتیں، اس طریقے سے پورے ملک کا جام ہو جانا، پورے ملک کا بلاک ہو جانا، لاہور کی ساری سڑکوں کا بلاک ہو جانا، اور اس طریقے سے ایک اس طرح کا ایشو جو کہ
ایک ان کا وہ میتیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے شہداء کی لواحقین، ان کا بھی دل دکھانا اور اس طریقے سے کچھ بھی نہ ہوتا اگر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب پہلے دن ہی چلے جاتے، بھلے وہ وہاں جو ہے نا مطالبات ضروری نہیں ہوتا سارے مان لیے جائیں، کچھ مان لیے جاتے کچھ نہ مان لیے جاتے، لیکن ان کے لیے دعائے خیر کرتے، ان کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے، بیواؤں کے ساتھ ہمدردی کرتے، وہ مائیں جن کے اس طریقے سے ظلم سے جن کے بیٹوں کو ظلم اور اس طریقے سے سفاکیت سے ذبح کر دیا گیا تھا، تو ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے، تو میرا خیال ہے اتنی نوبت نہیں آنی تھی۔ اس طریقے سے اگر آپ اس کو انا کہہ لیں، اگر آپ اس کو توہم پرستی کہہ لیں، اگر آپ اس کو جو ہے نا ضد کہہ لیں، اگر آپ اس کو کوئی چیز کا کسی چیز کا بھی نام دے دیں، تو میرا خیال ہے اگر وہ پہلے دن ہی ایسا ہو جاتا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں مطلب اگر کسی نے مشورہ بھی دیا تھا، لیکن جو مشورے ان کو سینئر، اس کا مطلب ایک بات تو ہے کہ چاہے بھلے سینئر وزراء مشورے دیتے رہیں، بھلے کوئی فورسز مشورے دیتی رہیں، بھلے ان کے جو ہے نا جتنے بھی سینئر کیبنٹ ممبرز ہیں پوری کیبنٹ ایک طرف ہو جائے، تو وزیر اعظم صاحب نے کوئی مخصوص انداز اپنایا ہوا ہے، خود وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ایک مائنڈ بنا لیں، یہ مائنڈ پھر بنتا کدھر سے ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ویور سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مائنڈ کہاں سے بنتا ہے، کون بنا رہا ہے یہ مائنڈ، اور کس طریقے سے یہ مائنڈ بنایا جاتا ہے کہ آپ نے لاشیں نہیں دیکھنی ورنہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے گا، آپ نے اس طریقے سے اس کا جو ہے نا یہ تہمات پرستی والے مائنڈ کون بنا رہا ہے؟ تو یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج ہیں جناب تیسری خبر پر کہ پی ٹی ایم کے رہنما یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما علی وزیر صاحب، ان کی نااہلی کا ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا گیا ہے۔ اچھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفرنس ایسے تو نہیں جاتا، ان کا ریفرنس پہلے تو بھیجا ہوگا کسی نے۔ اچھا، یہ کیوں بھیجا ہے، اس کی وجوہات کیا بتائی ہیں، میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں۔ جناب یہ ریفرنس پہلے کہاں آتا ہے؟ ظاہر ہے علی وزیر صاحب ایم این اے ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور علی وزیر صاحب کے خلاف پہلے ریفرنس کسی نے بھیجا ہوگا اسپیکر اسد کیسر صاحب کو، اور اسد کیسر صاحب یعنی کہ اگر آئین کے جو آرٹیکل ہے اس سے ریلیٹڈ، ڈسکوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ، اس کے مطابق یہ ہے کہ جب پہلے اسپیکر کو ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو اسپیکر ایک مہینے کے اندر یعنی ایک مہینے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ ریفرنس بھیجتا ہے، اور اگر اسپیکر ایک مہینے تک نہ بھیجے تو پھر وہ آٹومیٹکلی تصور ہوتا ہے کہ وہ ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چلا گیا ہے۔ اب وہ ریفرنس جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پہنچ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندوں نے آف دا ریکارڈ بھی، میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ بھی، اور میڈیا میں رپورٹ بھی یہ ہونے لگا ہے، انہوں نے تصدیق کر لی ہے کہ جی ریفرنس ان کے خلاف آ گیا ہے۔ اب ریفرنس سننے میں آ رہا ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ جناب یہ ریفرنس علی وزیر کے خلاف کوئی ایک کانسپیریسی انہوں نے اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف سازش کی ہے، کانسپیریسی بنی ہے، ایک جال بنا ہے سازش کا، اور اس پر ان کے خلاف ریفرنس۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو حکومت مذاکرات کر رہی ہے پی ٹی ایم کے ساتھ، ہر آئے دن ہم سنتے ہیں کہ حکومت کمیٹی بنا رہی ہے، ہر آئے دن ہم سنتے ہیں کہ فلاں مذاکرات کر رہی ہے پی ٹی ایم کی قیادت کے ساتھ، پختون تحفظ موومنٹ کے ساتھ، اس طریقے سے وہ جو ہے نا مذاکرات جاری ہیں، اور دوسری طرف سے اس طرح کے ریفرنس، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان 90 دن کے اندر پابند ہوتا ہے آئین کے مطابق اس ریفرنس پر عمل کرنے کے، یعنی کہ مقصد کہنے کا اگر اس نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے۔ اگر اس نے ایکسیپٹ کرنا ہے تو وہ اس ممبر کی ممبرشپ کینسل کر دے گا اور وہ ایم این اے نہیں رہے گا، پھر اس ممبر کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ آگے اعلیٰ عدلیہ میں یعنی سپریم کورٹ میں جا کے اس کو چیلنج کر سکے، وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے کسی نے کانسپیریسی کی ہے، اس کانسپیریسی کو سامنے لانا چاہیے، اس کانسپیریسی کی بنیاد پر اس پر مقدمہ ہونا چاہیے۔ عدالتیں ہیں یہاں پر تو آپ نیچے سے لے کر اوپر تک اس کانسپیریسی کی بنیاد پر، پہلے بھی اسی طرح کی کانسپیریسی ان کے اگینسٹ ہوئی تھی، ان کو اس طرح کی الزام آئے تھے علی وزیر صاحب پر بھی اور محسن داوڑ صاحب پر بھی۔ انہوں نے وہاں عدالتوں میں اپنے آپ کو پروف کیا، عدالتوں نے ان کو بیل دی، عدالتوں نے ان کو بری کیا، عدالتوں نے ان کو چھوڑا۔ اب بھی اگر کوئی اسٹیٹ کے اگینسٹ، کوئی اسٹیٹ کے اداروں کے اگینسٹ کوئی ایسی کانسپیریسی ہے
تو اگر وہ وہاں پر اچھا یہ کہا گیا کہ جناب ان کو خیبر پختونخوا کی پولیس نے گرفتار کیا تھا، اور کانسپیریسی، یہ کیا کہانیاں ہیں، کانسپیریسی جناب بنی گئی کراچی میں، اور جناب وہ کراچی کو اس کو سندھ پولیس کے حوالے پھر کیا گیا، آج کل بھی وہ وہیں پر گرفتار ہیں اور جیل میں ہیں، اور اس طریقے سے ان کے اگینسٹ اب ریفرنس آ گیا ہے کہ جی انہوں نے اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف ایک کانسپیریسی کی ہے، ایک سازش کی ہے، اور اس سازش کی بنیاد پر وہ سپیکر کو گیا ریفرنس، سپیکر نے جناب یوں ٹھک کر کے وہ ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج دیا، اور لگتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 90 دن کیا دیکھنا، وہ آپ کبھی بھی سنیں گے کہ وہ جناب اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یہاں پہ کون سا ادارہ ہے جو آزادانہ طور پہ کام کر رہا ہے؟ کیا نیب کام کر رہا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کام کر رہا ہے؟ قوم کو بتائے بغیر اس طریقے سے چپ کے چپ، اچھا پھر اس کے بعد نا بدشگونیاں جنم لیتی ہیں، اس کے بعد وہاں پر آپ اگر اس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پی ٹی ایم کے مظاہروں میں شدت آئے گی، پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب ان کو اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرنی چاہیے، پھر ہم کہتے ہیں جب آپ کسی بھی، کبھی بلوچستان کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوں گی، کبھی آپ کا خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، کبھی سندھ کے ساتھ زیادتیاں ہوں گی، تو کبھی اس طریقے کی اگر زیادتیاں ہوں گی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی کسی قسم کی کانسپیریسی کی ہے، اگر کسی قسم کی سازش کی ہے ملک کے کسی ادارے کے خلاف، اگر ریاست کے کسی ادارے کے خلاف، ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف، تو ببانگ دول ان کو اوپن کرنا چاہیے، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے، ایسی سازش کو بھی اور ایسے سازش کرنے والوں کو بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے، میڈیا کے سامنے آنا چاہیے۔ یہی چیزیں جب عدالتوں میں جاتی ہیں تو وہاں پہ غلط پروو ہو جاتی ہیں، وہاں پہ پھر ان کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، تو اتنے اس طرح کے ثبوت کیوں نہیں ہوتے پھر اداروں کے پاس؟ تو پھر دوسری طرف ہم سنتے ہیں کہ یہی حکومت ان سے مذاکرات بھی کر رہی ہے، تو یہ آپ پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ آپ کے دوست کون ہیں اور آپ کے دشمن کون ہیں۔ اگر وہ آپ کے لحاظ سے پاکستان کے دشمن ہیں تو پھر آئے روز ان سے مذاکرات کیوں ہوتے ہیں؟ پھر آئے روز ان سے مذاکراتی کمیٹیاں کیوں بنتی ہیں؟ پھر آئے روز حکومت ان سے مذاکرات کی خواہش لے کے تڑپ کیوں رہی ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے کسی بھی چھوٹے صوبے کو، چاہے وہ لسانیت کی بنیاد پر، چاہے وہ کسی بھی بنیاد پر، چھوٹے صوبوں کے حقوق پامال نہیں کرنے چاہیے، چھوٹے صوبوں میں بسنے والے لوگوں کو اس طریقے سے ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے، یہاں پر قانون اور آئین کے ادارے بھی ہیں، یہاں پر عدالتیں بھی ہیں، وہاں وہ ویسے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب میں اس طریقے سے عجیب و غریب ایک مخمسے کا شکار ہوں کہ بھائی یہاں تو 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر بنتا ہے، وہ 3 دفعہ عوام اس کو چنتے ہیں اور اس طریقے سے وہ منتخب ہوتے ہیں، اور ان کے پاس سارے راز، جناب وہ ایٹمی بٹن کا بھی انچارج ہوتا ہے، سارا کچھ، اتنا پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے سینے میں کیا کیا راز، ہمیں اچانک پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو غدار ہیں۔ مطلب یہ چیزیں نا، اب یہ ان چیزوں کا، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے خلاف نواز شریف صاحب نے آواز اٹھائی، جس کے خلاف مریم نواز صاحبہ نے آواز اٹھائی، جس کے خلاف پی ڈی ایم کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب نے آواز اٹھائی، یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کہے نا کہ جناب انہوں نے پہلے نہیں اٹھائی تھی، وہ پہلے لیکن کوئی بھی بندہ ہو بشمول عمران خان صاحب، اگر کسی بھی وقت وہ ایک ٹھیک بات کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس سے یو ٹرن نہیں لیتا، تو پھر آئی تھنک کہ اس کا ہمارا کسی سے کوئی پرسنل گرج نہیں ہوتا۔ ایک بندہ ہر وقت 100% غلط نہیں ہو سکتا، ایک بندہ ہر وقت 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وہ جب بھی کوئی ٹھیک بات کر رہا ہے، اس کو ٹھیک اور غلط کو اس کے ایک ٹچ سٹون ہونا چاہیے، اس پہ پرکھا جانا چاہیے۔ اگر نواز شریف کی بات ٹھیک ہے اب تو اس کو ٹھیک سمجھنا چاہیے۔ کل کو اگر نواز شریف صاحب نے اسی اپنی بات پہ یو ٹرن لے لیا تو پہلا میں وہ شخص ہوں گا جو ان پہ تنقید کروں گا۔ کل کو اگر مریم نواز صاحبہ نے یو ٹرن لے لیا تو پہلا میں وہ شخص ہوں گا جو ان پہ تنقید کروں گا۔ تو ایسی بات ہے کہ یہاں پر اپنا پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے، اپنا پرسنل گرج نکالنے کے لیے کسی کو اس طریقے سے، تو میں یہ خبر مجھے بڑی عجیب لگی کہ بھائی اگر کوئی اس طرح کی کانسپیریسی ہوئی ہے تو اس کانسپیریسی کا دوسرے بہت سارے، یعنی کہ کچھ تو ہیں نا، چپ کے اسپیکر کو ریفرنس بھی چلا گیا، اسپیکر صاحب نے وہ ریفرنس الیکشن کمیشن آف
پاکستان کو بھی بھیج دیا، اور پھر وہ پتہ ہی کسی کو نہیں ہے کہ وہ کس حساب سے، بس یہ پتہ چلا کہ ریاستی اداروں کے خلاف وہ ایم این اے ہیں، آپ کی قومی اسمبلی میں بیٹھے اتنے بڑے لوگوں کو اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آج وہ کانسپیریٹر بن گئے ہیں۔ اور کل ہم نے سنا تھا گزشتہ روز یا اس سے پہلے کہ حکومت ان سے مذاکرات بھی کرے۔ تو یہ دوغلی پالیسیاں جو ہے نا، جب تک یہ اسٹیٹ ختم، میں کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ یہ مبینہ دوغلی پالیسیاں جو ہیں جب تک یہ اسٹیٹ ختم نہیں کرے گی تب تک اس حوالے سے میرا خیال ہے یہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہونے لگے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔